جو کوئی تو اسے دریا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے۔ پتہ نہیں کیا کہوں نہ کہوں، کھو دیا جاتا ہوں یا کھو جاتا ہوں میں، اپنے کو پاتا نہیں، ان کو جب پاتا ہوں جب ان کو پاتا ہوں میں، تو اس کا مطلب یہ نکل سکتا ہے فیض کی صورت میں، حقیقت میں ان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ کو دیکھ سکتے ہیں اور سیدنا محمد اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، تیسرا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جو دیکھ سکتا ہے تو فیض کی صورت میں ان کا نقش مبارک آتا ہے، فیض کی صورت۔ باریک بات ہے، کچھ سمجھ میں آ گئی۔ وہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ نے، تیسرا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، نہ نبی نہ ولی نہ کوئی، نہ اہل بیت، کیونکہ جز وجود پاک رب العالمین، اللہ کی ذات کا جز حصہ، اس میں تفسیر نہ ڈھونڈیں، تفسیر وہ حضرت محمد ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو ان کو جو دیکھتا ہے تو فیض کی صورت میں ان کا نقش کرم آتا ہے جس میں وہ دیکھتے ہیں۔ تو اس وقت سمجھانے کے لیے کوشش کی ہے کہ اس وقت ان کا نقش مبارک ادھر موجود ہیں، وہ موجود ہیں اور میں موجود نہیں۔ اللہ! وہ موجود ہیں، میں موجود نہیں۔ اور جو یہ کہتے ہیں قبر میں تشریف لائے، ہر عاشق کے گھر میں آتے ہیں،
ان کو پتہ نہیں ہے یہ غلط بات ہے، یہ نہیں کہنی چاہیے، ان تک پہنچے۔ آقا جی نے ایک مفہوم میں کہا میں کہیں نہیں جاتا، دنیا کے بادشاہ کسی کے دروں پہ نہیں جاتے، یہ مجھے اپنے در پر پھراتے ہیں، ہم کہیں نہیں جاتے۔ آقا جی نے کہا یہ مجھے اپنے دروں پر پھراتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، لیکن کہا محبت میں کہتے ہیں تو معافی میں رکھا ہوا ہے۔ اگر عاشق کے گھر میں ہمارے گھر میں چراغاں ہوں، ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے، بلکہ یہ کہانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان کی جو سی صورت مبارک ہے اس کی حقیقت تو مانگنا بھی بے ادبی ہے، کیونکہ اللہ رسول کے معاملے میں خود تیسرا نہیں بن سکتا۔ جیسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب، امام حسن حسین کے ادب کے نعرے لگاتے ہیں اور اذان میں اشہد ان لا علی ولی اللہ کہتے ہیں، یہ ناجائز ہے بلکہ حرام سمجھو، کیونکہ اذان میں دو ہی چیزیں ہیں، اللہ اور محمد، تیسرا نہیں ہو سکتا، تو حضرت علی نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، تو یہ ان کی غلط اذان ہے۔ اور فتنہ اکبر و من القتل، فتنہ قرآن میں قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے، زبر ہے۔ تو یہ ایسے ظالم ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کا آنسو نہیں نکلتا ہے، امام حسین کی محبت میں آنسو نکلتا ہے، تو نبی کی محبت ہوتی ادھر بھی آنسو نکلنے چاہیے نا، ادھر نہیں نکلتا ہے۔ ان کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ جو کافر ہونے والے یا ہو گئے ہیں، محبت رکھنا، رشتہ داری کرنا، یہ سب حرام ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ حضرت علی کو اس طرف لے جاتے ہیں جہاں نبی کی برابری ہو۔ اذان میں دو ہی ہیں، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات میں نے کہہ دی، جرأت سے کہی ہے، اور میں کوئی بات صحیح نہ کہوں تو تقاضا کرم کبھی آ جاتا ہے میرے پر، تو ان سے پوچھ لیتا ہوں یا خود کہہ دیتے ہیں یہ بات نہیں کہنی ہے، پھر میں نہیں کہتا، تو انہوں نے منع نہیں کیا، تو یہ بات حقیقت ہے، کیونکہ یہاں میں جو چلتا ہوں اپنی مرضی سے نہیں چلتا ہوں، ان کی مرضی سے چلتا ہوں، ان کی مرضی سے بولتا ہوں۔ پانی اور یہاں کی باتیں ہیں اہل طریقت نہیں ماننے والے، کیونکہ وہ طریقت کے تابع چلتے ہیں، اور رسول اللہ کی سب طریقے تابع ہیں، وہ طریقت کے تابع نہیں ہیں، ان کا امتیاز ہے۔ یہ پہلے بھی کہا اور کہتا رہوں گا جب تک سانس ہے، اس لیے جو مرضی کہلوائیں، جو مرضی کریں۔ تو طریقت والوں کو، بعضوں کو یا سب کو، کسی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ادھر سے، کیونکہ جو چیز وہ یہاں دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں کہتے ہیں کبھی سنی نہیں، کوئی طریقت والا کہتا نہیں، کہے نہ کہے آقا جی طریقت کے تابع نہیں ہیں، طریقتیں ان کی تابع ہیں، اس کے سوا بھی کہہ سکتے ہیں اور کہلوا سکتے ہیں، تو اس لیے ان کی وجہ سے، ان کی حکم سے کہتا ہوں، اور ان سے پوچھ بھی لیتا ہوں کوئی غلط ہوتی ہے یا نہیں کہنے کی ہوتی ہے، وہ خود مجھ کو منع کر دیتے ہیں۔ بعض وقت پڑھائی کرتے ہیں، بخشتے ہیں، جواب ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا ہے، کبھی کبھی ایسے اتفاق سے ہو جاتا ہے خود ہی جواب کسی چیز کا دے دیتے ہیں، ہم کو کہنے کی ضرورت یا سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ، تو اس لیے تم شکر کرو۔ اور یہ بھی بات آقا جی نے کہی ہے، پہلے بھی دہرائی ہے، آقا جی نے کہا ہے داتا صاحب یہاں آ کے بیعت کر کے گئے ہیں، تمہارے پیر بھائی ہیں، کن کی وجہ سے؟ کہ نبی کریم کا یہاں امتیازی دخل ہے۔ ہاں آقا جی نے کہا ہے، تو یہاں وہ مرید ہو کے گئے ہیں، تمہارے پیر بھائی ہیں، اور بھی یہاں صحابہ آتے ہیں، نبی کریم کی محبتیں جن کا کبھی ذکر بھول کے کیا ہے نہیں کیا ہے، لیکن روحانی صورت میں آ جاتے ہیں، خوشی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ تو اب بھی میری حالت ایسی ہے، کیا کہتا ہوں، نہ عقل و عقل ہے، نہ ہوش و عقل ہے، نہ دیوانہ پن ہے۔ اب حیران ہو گئی یہ کیسے ہے؟
نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے۔ بھائی گھر میں باتیں کرتے مجھے نہیں پتا تھا، جواب وغیرہ دے دیتا ہوں، بعد میں کہتے ہیں تم نے ایسے کہا ایسے کہا، میں کہا مجھے نہیں پتا، تو خدا خود ہی نکلوا دیتا ہے، میری ہوش بھی نہیں ہوتی، بعد میں پتہ چلتا ہے میں نے ایسے کہا، میں حیران ہو جاتا ہوں، کہتا مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کہا ہے، اس لیے دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہوش و عقل ہے دیانہ پن ہے، باتیں تو صحیح کر لیں، ہم کیسے مان لیں؟ دل میں ہوگا، ایک پکی بات نہیں کہتا، دل میں ہوگا، ہوگا نہ ہوگا، ہم کو جو ہوگا وہ ہوگا، اور تم کو جو ہوگا نہ ہوگا انشاءاللہ اگر جڑ گئے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آقا جی کا جیسے زیارت فیض کی صورت میں نصیب ہو جائے، پھر کسی کو نہ مجھے بتائیں، پھر میں دیکھوں گا وہ زیارت آپ کو خیالی تھی یا صحیح تھی یا کیسے تھی، پھر میں اس کا اندازہ کروں گا۔ تو اب تو ایسے ہوا ہوں، نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے، اور یہ بھی ہے کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ، کس منہ سے بیاں ہوں عظمت سلطان مدینہ۔ دیکھو بادل کبھی کسی کے ساتھ چلتا ہے اور کبھی چلے گا، تو ان کی عظمت دیکھو، جب دھوپ تیز ہوتی تھی بادل خود آ جاتا تھا اور سایہ کرتا تھا، ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اب بتاؤ کیا سوچ سکتے ہیں آپ؟ آنکھ بڑی نازک چیز ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا میری آنکھ نکل گئی ہے، آقا جی نے کھڑے کھڑے آنکھ نہیں لگا دی، ایسے لگتی ہے آنکھ، نکلی ہوئی آنکھ، اور دوسری آنکھ سے خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ جس چیز میں آلٹر پڑ جائے نقص پڑ جاتا ہے، اس میں کمال پیدا ہو گیا، کیونکہ ان کا دست سے مقدس مبارک لگا تھا۔ تو کیا سوچ سکتے ہیں ان کے متعلق، اور میں کیا سوچ سکتا ہوں، اور یہی سوچ سکتا ہوں کہ ان کی محبت کے بغیر خدا نہیں مل سکتا۔ اور قرآن نے بھی کہا ہے الرحمن فصل بہی خبیرن، تم رحمان کو تلاش کرتے ہو، یعنی کرو رحمان کا، لیکن پوچھو جو رحمان کو جانتا ہے وہ کون ہے؟ میں اونچا سنتا ہوں، میں اونچا سنوں، ہاں، ان کی محبت کے بغیر خدا بھی نہیں ملتا۔ اب میں کیا کہوں، میرا خیال ہے بس یہی کہوں، کوئی تجھ سے قطرہ مانگے اسے دریا دے دے، مجھے کچھ نہ دے اپنی تمنا دے دے۔ میرا خیال یہ بات مجھے بہت اچھی لگی، آپ کو بھی لگی ہوگی۔ دعا مانگی ہے، کیا مانگی؟ بس ہو گئی دعا، دو قطرہ مانگے دریا، اس سے بڑی دعا نہیں ہے۔ باقی کل آیا تھا، شاید پتہ نہیں کب آیا تھا، تو میں نے کہا اللہ میاں جو تیرے پاس ہے سب کچھ ہم کو دے دے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، شاید کوئی چیز رہ جائے، اور تیرے خزانے میں کمی نہیں ہوتی، سب کچھ ہمیں دے دے، جو تیرے خزانے میں ہمیں مانگنا نہیں آتا کوئی چیز رہ جائے۔ تو اللہ میاں شاید ہنستے ہی ہوں گے، یہ دعا تو آج تک کسی نے نہیں مانگی، یہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، عجیب عجیب لوگوں کو قصے سناتا ہے، وہ بھی گھر میں سوچتے ہیں یہ بندہ کتوں آ گیا ہے، یہ بندہ اتوں آیا جتوں کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ یہ سچی بات کہی ہے، کیونکہ ایک تقاضۂ کرم میں کہا آقا جی نے تم ازل سے چنے ہوئے ہو،
ازل کا مطلب جب دنیا کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی تھی خدا نے تم کو چن لیا. تو یہ آقا جی کے الفاظ ہیں جو آقا پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں. تو میں ادھر سے آیا ہوا ہوں، یہاں سے کوئی نہیں آ سکتا، نہ آیا ہے. ایسی باتیں بھی کی ہیں، کہا جو تم پہ راز کھلے ہیں نہ آئندہ نہ پہلے کھلے تھے نہ آئندہ کھلیں گے. اور فرمایا تمہارے ہمارے درمیان میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی تیسرا نہیں ہے، کوئی شیخ نہیں ہے. یہ بھی کسی کو نصیب نہ ہوا ہے نہ ہوگا. فرمایا تو یہ باتیں آقا کی کہی ہوئی ہیں. جو آقا کو کی باتوں پر ایمان نہ لائے وہ مسلمان یا کافر ہوتا ہے. آپ بتائیں. اب میں آپ کو کیا سناؤں، کیونکہ مجھے اب ایسے ہو رہا ہے نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے. اب بتاؤ، اور پوچھو تو سب باتیں صحیح کروں گا. تم کہو بھائی کیسے ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے، باتیں تو بڑی مضبوط کرتا ہے. ہم دیکھو سوچ رہے، یہ بھی ان کا ایک کرم ہے. میں نے بیچ میں بتایا نا، کبھی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے باتیں جواب دیتا ہے تو مجھے نہیں پتہ ہوتا. بعد میں کہتے تم نے ایسے کہا مجھے تو نہیں پتہ. کہتے ہیں ایسے کہا ہے. پھر میں نے کہا ہوگا ٹھیک ہے. میں بولنا نہیں جانتا ہوں، کدھر سے بولوں. اور تم بولنا جاتے ہو تو بولتے رہتے ہو. میں بولتا ہوں تو سوچ کے بولتا ہوں، کیا کہوں کیا نہ کہوں. پھر سوچ سوچ کے کبھی یہی دل میں آتا ہے، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. الحمدللہ اب دنیا سے مسلمان گیا. یہ آتا ہے کبھی. کوئی مرے بچے کیا بولتا ہے. حافظ صاحب ہے تمہارا امام، ختم پڑھتا ہے کوئی مرے. اگر میری دعا قبول ہے کوئی نہ مرے، اس کا ختم رک جائے گا. پھر یہ کیا کرے گا؟ مرے چپ ہے. لیکن اچھا ناراض نہیں ہوتا. جیسے میرے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، باپ کے آگے کبھی جوڑے ہیں؟ نہیں بولتا نہیں. اکثر ایسے ہیں باپ کے آگے ہاتھ نہیں، میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں. تو میں اس چیز سے دھوکہ نہیں کھاتا ہوں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ان سے نسبت ہے، ان کی عظمت کی وجہ سے ہاتھ جوڑتے ہیں. تو جو دل سے کرے کرے، نہ کرے تو نہ کرے، کوئی ناراضگی نہیں ہے. تو میرے سامنے ہاتھ جوڑے. اللہ قبول کرے. آپ نے آقا کی عظمت کے لیے ہاتھ جوڑا کہ میری نسبت ہے. انشاءاللہ میں سچا نکلوں گا، انشاءاللہ میں سچا نکلوں گا، جھوٹا نہیں نکلوں گا. جو میں اتنی باتیں یہاں کہہ لیتا ہوں، زرداری ورداری فلانا ڈھماکہ قائد اعظم فلانا ڈھماکہ، یہ ان کی سپورٹ سے کہتا ہوں، ورنہ دوسرے نہیں کہہ سکتے. ان کا ادب کرتے ہیں قائد اعظم کا دوسرے کا. ہم ان کا ادب نہیں کرتے لیکن خاموش رہتے ہیں، شاید ہدایت ہو جائے، شاید ہدایت ہو جائے. قائد اعظم پاکستان بنائے جھوٹے، اس نے حصہ لیا، اس میں بھی گڑبڑ کی اس نے. اور کبھی آقا کے در پہ نہیں گیا. پوچھ لو جس کو استطاعت ہو نہ جائے. آقا جی کی پہلے حدیثیں سنائی ہیں، یہودی مرے نصرانی مرے اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. وہ تو اس خطرے میں ہے یا چلا گیا ہے اللہ عالم. پوچھ کے بھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس سے فتنہ ہوگا.
لوگ اس کو پوچھتے ہیں، ہم خدا کے بعد نبی جی کو پوچھتے ہیں، کسی لیڈر کو نہیں پوچھتے، ان کی صلاح ضرور کرتے ہیں، ان کو خبریں دیتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں آقا جی نے کہا کوئی اپنے امیر سے غلط بات دیکھے تو صبر کرے، اس کا مقابلہ نہ کرے، اور حکومت امیر سے زیادہ ہوتی ہے معتبر، جو حکومت کا مقابلہ کرے کتنا بدبخت ہے۔ آقا جی نے منع کیا ہے، یہ حکومت کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم مارچ کریں گے، ہم یہ کریں گے، اسلام آباد جائیں گے، فلانے جائیں گے، یہ اپنے پر ظلم کرتے ہیں اور آقا جی کی رہنمائی کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ 100% پچھتائیں گے، اور ان کا حشر دیکھنا کیا ہوگا۔ اس میں بعض عالم بھی داخل ہو گئے ہیں جن کو اپنے آپ کو شیخ اسلام نہیں کہنا چاہیے، کوئی کہہ دے بھی تو ڈرے، کیونکہ انسان کا ایک قدم جنت میں اور دوسرا نہ ہو سکتا ہے تقدیر آئے اور اس کو کوئی الٹا دے۔ یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہی ہے کہ میرا ایک قدم جنت، جلتا ہوں جب تک ڈرتا ہوں جب تک دوسرا نہ جائے، دعوے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا جی کے وقت ایسے واقعات ہوئے جو آپ بیٹھتے تھے اٹھتے تھے، میں تفصیل نہیں کر سکتا ہوں، بیمار ہوں، کافر ہو کے مرے۔ تو یہ میاں مٹھو بنا ہوا یہ ان سے زیادہ ہے، اس کو اپنی یہ یقین ہے ابو بکر سے زیادہ عظمت رکھتا ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ان تک پہنچ جائے تو اچھا ہے، تاکہ میرا مطلب ہے یہ بچ جائیں، نہیں تو بھگتیں گے انشاءاللہ۔ آقا کی عظمت کو نظر انداز کر کے ان سے رہنمائی نہیں لیتے، کیونکہ وہ حیات النبی ہیں، جیسے پہلے سے ویسے ہی ابھی ہیں۔ آقا جن کا زمین پر حرام کیا خدا نے انبیاء کے جسم کو چھوڑے۔ آقا جی جب بیت المقدس گئے، کہا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ زندہ، آقا جی نماز نہیں پڑھتے، آقا جی سے موسیٰ علیہ السلام زیادہ ہیں۔ آقا جی کا موسیٰ علیہ السلام ہوتے ان کو میری غلامی کے بغیر کیا کہتا ہوں گنجائش نہ ہوتی، میری تباہ میں چلتے۔ بتاؤ میں کیا کیا تم کو سناؤں؟ نبیوں پہ حکمراں محمد ہیں، اللہ نبیوں پہ حکمراں، تو دوسروں پہ نہیں ہے، یہ عارضی طور پہ نہیں ہے، قیامت تک ہے، کیونکہ یہ آیت اللہ کی کلام ہے، یہ پہلے سے اتری ہوئی ہے، پہلے سے، اس موقع پہ نہیں تھی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا محمد تیری رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپ کو اپنا حاکم نہ مانیں۔ اگر مان بھی رہے ہیں اور دل سے ان میں بوجھ ہو تو تب بھی ایمان والے نہیں۔ جس کام کو کیا انہوں نے مان گئے، لیکن دل میں خوشی نہیں تھی، بوجھ تھا۔ بتاؤ عظمت کی انتہا نہیں ہے سیدنا محمد کی، لیکن تواضع کرتے تھے کہ تم تواضع سیکھو، کہ میں اتنی عظمت رکھ کے بھی کہتے تھے مجھے یونس پر بھی فضیلت مت دو، اور کہتے تھے اشرف المخلوق، اور پتہ نہیں کیا ایسی باتیں ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام، حالانکہ آپ ہیں۔ تواضع کرتے تھے، آپ کو تواضع سکھاتے تھے کہ میں اتنی عظمتوں والا نبی جو حکمران نبیوں پر بھی ہے، وہ تواضع کرتا ہے۔ صحابہ نے کہیں پڑاؤ ڈالا، پانی دینا، ہر کس کے کام طرف کوئی کام دیا گیا کرے، پڑاؤ ڈالا آرام کے لیے۔ تو سب کے کام ڈالا۔ آپ نے کہا علیہ الحطب، لکڑی کا کام چھوڑے، پاکستان میں بولتے ہیں پنجابی لوگ، لکڑی کا والا کام میں کروں گا، آقا جی نے کہا۔ تو اپنے سر پر لکڑیاں اٹھا کے لا رہے تھے، بتاؤ۔ اس سے آپ یہ سمجھیں کہ وہ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا مفہوم میں بتایا، مجھے جو کچھ سمجھو میں سب کچھ ہوں،
مگر ایک خدا نہیں. بول رسیلے بولے اللہ، بول رسیلے بولے میں سب کچھ ہوں، ایک خدا نہیں. مجھے کچھ ہو جاتا ہے میں کیا کروں؟ اللہ، دیکھا نا، اب کروں نہیں ہوگا. خدا کرے تم کو بھی تھوڑا سا ہو جائے. ایک جیلی نعرہ ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے جو مرواتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس نعروں میں شرک میں چلے جاتے ہیں، اور شرک بہت بری بلا ہے. خدا کے سوا کسی کو بھی نہیں پکارنا چاہیے، اور احتیاطاً نبی جی کو بھی نہیں پکارنا چاہیے. اگر پکارے تو ان کو ان کا امتیاز ہے، وسیلہ سمجھ کے پکارے کہ میرے وسیلہ بن جائیں اللہ کے دربار میں، اور وسیلہ بن کے مجھے ہر مصیبت سے بچا لیں. وہ بچا سکتے ہیں. خدا مانتا ہے جو کہہ دیں سیدنا محمد. ایک دفعہ صحابہ نے کہا ہر سال حج فرض ہے. آپ نے کہا میں سے زیادہ نہ پوچھو، اگر میں کہہ دوں گا تو فرض ہو جائے گا. دیکھا، ایک صحابی دیہاتی تھا، نہ سمجھتا آ کے بیٹھا ہوا تھا، بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. آقا جی نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. بولتا دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا ہوں. کہا نہیں کھا سکو گے. اس کے بعد اس کا ہاتھ شل ہو گیا، کبھی منہ تک نہیں گیا. دیکھا، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، نافذ حکومت پہ لاکھوں. دیکھا کہ نہیں کھا سکو گے. پھر وہ ہاتھ نہیں اٹھا. کیا تم کو سناؤ؟ کر بیاں یار کی باتوں سے آ، دل میرا اس بن غم میں مبتلا. نہ سوچ کہ یہ عشق کوئی کار طفل ہے، گنجینہ نایاب پہ یہ ایک کفل ہے. اب میں آپ کو کیا سناؤں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. تاکہ تم کو میرا پتہ چل جائے میں کہاں سے آیا ہوں. بتایا نا، آقا جی نے کہا جب کچھ نہیں پیدا ہوا تھا تو ازل سے تم کو لایا گیا. اللہ، دیکھا سچی تھی تو آواز نکلی اندر سے، دل کی. صحیح ہے، وہ کرنٹ آتی ہے. ٹھیک بولتے ہو. پھر کیا کروں میں؟ ابھی کچھ بتاؤ، بننے لاؤ، ان کو یہ رہنمائی کرو. مجھے سمجھ نہیں آتی میں کی کہوں. پنجابی بیٹھے ہوئے ہیں، ہندوستانی بیٹھے ہوئے ہیں، پشتو دغا روڑا سر کی کون سی زبان بولوں؟ ساری زبانیں میں تو نہیں بات کر سکتا، لیکن ایک زبان میں بات کر سکتا ہوں. آقا جی کی محبت میں تو میرا تو میں تیرا، انشاءاللہ انشاءاللہ. یہی ٹھیک ہے. بھائی دعا مانگی ہے، بولتا مانگی ہے. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، نبی کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ دیکھ سکتا ہے کوئی، کیونکہ آپ تجلی ہیں. تجلی طور پہ پڑی تھی، پتہ ہے، ریزہ ریزہ طور ہو گیا تھا. موسیٰ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، تو تجلی کی فیض سے نقش مبارک آتے ہیں جس کو وہ دیکھتے ہیں. تم کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے ہاں آؤ یا رسول اللہ، اب ہر عاشق کے گھر میں جاتے ہیں. آپ کا کہیں نہیں جاتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اپنے در پہ لے آتا ہوں. دنیا کے بادشاہ کسی کے در پہ نہیں پھرتے، یہ مجھے اپنے در پہ پھراتے ہیں. دیکھو، ان کی فیض کی صورت ہوتی ہے. ادھر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جب ان کی فیض کی صورت ہوتی ہے تو میں نہیں ہوتا ہوں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں. کسی کو سمجھ جاتی ہے، کسی کو نہیں آتی، اور قسم کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، ہم نے آقا کو دیکھا. یہاں تو آقا وہ نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی فیض کی صورت یہاں آ گئی تھی. اس لیے پہلے بھی کہا گئے تھے مغالطے میں نہ رہیں.
تو اب بھی میں ہوں وہ ہوں، اب میں کیا بتاؤں، کیا بتا سکتا ہوں؟ خدا حافظ، آپ سے مل کر بہت خوشی آئی لوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید مبارک، ہمیشہ مبارک انشاءاللہ، آقا جی کی محبت مبارک انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔